لوگ اس بات کو سمجھنے سے عاری ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امت اس بات کے شکر کے طور پہ مناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا۔ آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں، اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں، میں بھلا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور اس دن کیا ہوا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئی، ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، ساری کٹھی تب بھی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ اور ہو، جب کوئی انوکھی بات۔ ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے، اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے، اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا۔ اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے، مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں۔ ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں، ایک میں، ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں، اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچیں گے، تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا، ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے۔ پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا، یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ جب نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلوس کیا کا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے۔
حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40، اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا، حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی، کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں، مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں، ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے، آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں، اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ۔ کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر، بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے آگے، تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا۔ پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، حضور قیامت کے دن آگے آگے نا، ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے پیچھے۔ حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا، کہنے لگے آپ روتے جائیں گے، اللہ کو منانا ہے نا حضور نے، کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے